کیسے بالکل کیا حال ہے سر؟ میں شیئر کر رہا تھا اپنی وائف کی اس کے اوپر نا فیس بک پہ. So last week I was supposed to press conference. I آغاز خلافت کلام پاک سے کیا جائے گا. میں جناب قاری علی حسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خلافت کلام پاک کے. نو پرابلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اب میں سبیل محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ قومی ترانے کی گروپ کو ختم کریں. یوم آزادی پاکستان کے خصوصی موقع پر ہم نے صدر پاکستان جناب حسن علی زرداری صاحب اور وزیر پاکستان جناب محمد رضا گیلانی صاحب کے پیغامات وصول ہوئے ہیں. میں سبیل محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر پاکستان اور وزیر پاکستان کی پیغامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس گرمی میں اور ماہ سیام میں تشریف لائے. ہمارے لیے باعث افتخار ہے.
ایمبیسی کی طرف سے، ایمبیسی کے جو رفقاء ہیں ان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا پیغام پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ انہوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے شروع کیا ہے۔ کنسرٹ میں یوم آزادی کے مبارک موقع پر میں اندرون اور بیرون ملک رہائش پذیر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 64 سال قبل بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں طویل اور کٹھن جدوجہد کی کامیابی کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مادر وطن کا تصور پیش کیا جہاں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں مذہب، سن اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور اقلیتوں کو مملکت کے دیگر شہریوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے اور ان کو قومی زندگی کے دھارے میں مکمل طور پر شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کو آج متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پی ڈی پی کی قیادت میں اتحادی حکومت پاکستان کو خوشحالی، ترقی اور جمہوریت کی راہ پہ گامزن کرنے کا بھرپور عزم کیے ہوئے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان مقاصد کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کی تاریخ رکھتی ہے جن کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ ہم ملک میں جمہوریت کو ہلکا پھولتا دیکھ رہے ہیں۔ آئیے متحد ہو کر ملک اور قوم کی خدمت میں جمہوری قوت کو استعمال میں لائیں۔ آج کے دن ایسا خیال بھی آتا ہے جو روح کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر جمہوری عمل کو بار بار سبوتاژ، آئین کو پامال اور آمریت مسلط نہ ہوتی تو ہم اس سے کہیں زیادہ کچھ حاصل کر چکے ہوتے۔ آج کے دن یہ افسوسناک خیال بھی موجود ہے کہ مملکت کے ستونوں نے آئین کی پامالی کو جائز قرار دیا۔ قوم اب فخر کر سکتی ہے کہ وہ افسوسناک باب اب بند ہو چکا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کبھی بھی آئین اور جمہوری عمل کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے اس مبارک موقع پر پاکستان کو ایک جدید، طاقتور، ترقی پسند اور جمہوری ملک بنانے کا عزم کریں۔ ہمارے خیالات آباء و اجداد اور ان سب تک پہنچنے چاہیے جنہوں نے پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے کے لیے لاتعداد قربانیاں دیں۔ انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی کہ ہم اپنی زندگیوں کو آزادانہ اور ایسی معاشی اقدار میں گزار سکیں جن کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا۔ یہ تھا صدر پاکستان کا پیغام آپ دوستوں کے لیے۔ اور اب ہے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا پیغام پڑھ کے سناؤں گا۔ 14 اگست ایک تاریخی دن ہے۔ اس روز بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر کی ولولہ انگیز قیادت میں قربانی، عزم اور محبت کا ایک درخشاں باب رقم کیا۔ پاکستان کا قیام مسلمانوں کی اپنی شناخت، ورثہ، رہن سہن اور سیاسی اور اقتصادی حقوق کی حفاظت کے لیے کی جانے والی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس اور حکومت برطانیہ کی متحدہ مخالفت بھی مسلمانوں کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے خواب کو پورا کرنے سے نہ روک سکتی۔ یہ نہایت قابل فخر بات ہے کہ پاکستان ایک جمہوری، سیاسی
اور آئینی جدوجہد کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ یہ جمہوریت اور اس کے نمائندہ اصول ہی ہیں جن میں پاکستان کا مستقبل مضمر ہے۔ اس وقت جب لوگ اندرون اور بیرون ملک پورے روایتی جوش و جذبے سے اس دن کو منا رہے ہیں، ملک کو چند مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو نمایاں کرنے کے دور میں ہیں، میں نے اس کو نمایاں کرنے والا دور کہا ہے کیونکہ ملک میں بہت سی مثبت ترقیاں ہوئی جن میں ہمارے آباء و اجداد کی عطا کردہ بھرپور رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے قومی مفاد اور عالمی معاہدوں کے مطابق پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چیلنج سے کامیابی سے نمٹا ہے، اور پاکستانی عوام کی مدد سے دہشت گرد تنظیموں کے تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور عوام نے پاکستان کی قومی شناخت، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے گراں قدر جانی و مالی قربانیاں دی ہیں۔ آمریت کے دور حکومت کے بعد پاکستان میں جمہوریت، آزاد عدلیہ اور مضبوط پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح آزاد میڈیا، فعال سول سوسائٹی اور ابھرتا ہوا متوسط طبقہ درخشاں پاکستان کا منشور ہیں۔ پارلیمنٹ نے تاریخی آئینی ترمیمات کی ہیں جن سے وفاقی یونٹوں کے حق میں انتظامی اور سیاسی طاقت کی سمت متعین ہوئی ہے۔ 18ویں اور 19ویں آئینی ترامیم کا سفر اور 7ویں NFC ایوارڈ کی باہمی رضامندی موجودہ حکومت کے اہم اقدامات ہیں جن سے وفاق مستحکم ہوا ہے۔ قومی طاقت کے تمام عناصر جمہوریت کی بنیادی افکار کی پاسداری کر رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی صرف میزبان ملک بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سفیر ہونے کے ناطے سے آپ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ آج کے پاکستان کے مثبت عناصر کو اجاگر کریں جن کا اوپر میں نے ذکر کیا۔ میں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان میں رہنے والے عوام اور ملک سے باہر رہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تھا وزیر اعظم صاحب کا پیغام، اور میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ایک سفیر کی حیثیت سے میں آپ سب کا اس لحاظ سے اور بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے 11 مارچ کے بعد جو ایکٹیویٹیز کا مقام ہے، میری درخواست ہے آپ دوستوں سے کہ اسی جذبے کے ساتھ آئندہ بھی مل جل کے کام کریں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ کوشش ہر بندے کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جائے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے درگزر کا ہم میں ایک جذبہ ہوتا ہے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم چھوٹی چھوٹی شخصیت کی رنجشوں کی وجہ سے ابھی تک، میں اس کو لفظ تھوڑا سا سخت ہے لیکن کہوں گا کہ نفاق کا بھی قائم کمیونٹی میری آپس میں اتحاد یگانگی پیدا کریں۔ خصوصاً پاکستان آپ سب کو پتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں موجود میں آیا، اور آج میں تھوڑی سی کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلا سال جو ہے، اگلا رمضان جو ہے اور اگلا یوم آزادی ہے، ہو سکتا ہے 27 رمضان مبارک کے ارد گرد ہو۔ تو آج سے اور اس پاکستان کی ترقی ہے، ہمارے بھی آسانی ہوگی، ہمارے اپنے جو انٹرلوکیوٹرس ہیں۔ صرف اتنی ایک مثال ہو کہ ایک کوئی دوست احباب ہے، انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی چلائی ہوئی، ہمیں اپروچ کیا گیا، شرمندگی ہو رہی تھی ہم کس طرح جاپانی دوستوں کو سرکاری طور پر بتائیں کہ ہم اس حد تک کر سکتے۔ تو مہربانی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، رنجشیں اپنی کر رکھیں، پبلسائز نہ کریں، مہربانی ہوگی، اور آگے کرنا پڑا گیا۔ جو چھوٹی موٹی پرسنالٹی کلیشز ہیں ان کو چھوڑیے۔ سیاسی جمہوریت کا یہ تو ایک وتیرہ ہے
کہ سیاست چلتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو شنید ہوتی ہے اور ہم آپس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح سے جمہوریت اسی پٹری پہ چلتی ہے جس میں وہ ڈیزائر ہوتی ہے۔ اگر اس میں پھر انڈیویجول انفرادیت چیزیں آ جاتی ہیں تو وہاں کے مسائل مہربانی کر کے انفرادیت سے سوچیے، پارٹیز رکھیے، ایسوسیشن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، بٹ ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھا مہربانی کریں اور مل جل جائیں، کیونکہ آپ کا ہر قدم اس ملک میں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، کافی عرصے سے جاتے ہیں، بغیر نوٹس لیے نہیں جاتے ہیں۔ جو آپ نے اس میں سونامی اور ارتھکویک میں جتنی خدمات انجام ہیں سب وزارت خارجہ سے لے کے وزیر اعظم کے آفس سب کو معلوم ہے ہم کون کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا بھی نوٹس دیا جاتا ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے لیے کیا تاثر دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اس بابرکت مہینے کو اس نیک کام کے لیے استعمال کیجیے، آگے بڑھیے، اتحاد پیدا کیجیے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، سفارت خانے کی بھلائی ہے، ہمارے پاکستان کی بھلائی ہے، ہمارے ملک کی بھلائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی دوست کو میرا کچھ کہنا برا گزرا ہو معاف کر دیجیے گا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سے پھر ایک بار استدعا کروں گا۔ جب آیا تھا اس وقت بھی استدعا کی کوشش کی تھی لیکن بارہ ہو نہیں ہوئی ابھی تک، درمیان میں کچھ ہمیں اس میں سکسیس نصیب ہوئی تھی لیکن پھر کسی وجہ سے وہ آگے نہیں چلتی۔ آج کے دن پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریے، آگے بڑھیے، اتحاد پیدا کیجیے، رنجشوں کو بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس خصوصی تقریب کے آغاز میں میں جناب عبدالرحمان صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے سے دعا کروں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سفیر محترم کی خوبصورت تقریر اور آپ کی نصیحت کے بعد کچھ کرنے کو باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے، پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو دن دنیا رات چوبیس شوکت اور ترقی اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، پاکستان کے ہمارے وطن کی تمام مسائل، تمام مشکلات کو دور فرما، اور اللہ ہمارے ملک میں امن و امان، آپس میں بھائی چارہ، محبت اور اخوت پیدا فرما دے، اور اے اللہ تمام ہر طرح کے غلط فہمیوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ ہماری جو مشکلات وطن میں ہیں یا وطن سے باہر ہمارے پاکستانیوں میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا فرما دے، اور اے اللہ جو لوگ شدت پسند ہیں، جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت فرما دے، اور اے اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا دے، اور اے اللہ پاکستانی جو ہم لوگ یہاں جاپان میں ہیں، پاکستان کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، ان کو اور بھی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر سفارت خانے کے تمام لوگ جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے یہ نیٹ کے بھائی لوگ اور تمام لوگ اور علماء لوگ اور تمام سفیر لوگ اور بہن کے اور پیارے کے تمام حضرات جو پاکستان کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو اے اللہ ان کو بھی اے اللہ اپنی برکت نازل فرما دے۔ اے اللہ 27 رمضان المبارک کو 1947 میں آپ نے ہمیں یہ وطن دیا، اے اللہ ہم نے سچی بات تو یہ ہے کہ اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی ہے، تو اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائی بہن رشتے دار جو ہم سب کے جن میں اعزاز نواز اور تمام بھائی بہن جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اے اللہ جان کی مال کی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ان سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔
अजमईन बिरहमतिक या अरहम। इसके साथ ही यौम आज़ादी पर उन्होंने दुआ मांगा और ये पिता जो है इसी दुआ से मुताबिक कायम रहे खुशहाल पाकिस्तान को। वाह या खुदा कायम रहे खुशहाल पाकिस्तान हो, सारी दुनिया में ये बाकमाल पाकिस्तान हो। सारी दुनिया में या खुदा कायम रहे खुशहाल पाकिस्तान हो, सारी दुनिया में ये बाकमाल पाकिस्तान हो। या खुदा गैबी खजानों से गर्दे सरफराज, या खुदा गैबी खजानों से तू गर्दे सरफराज, या खुदा गैबी खजानों से गर्दे सरफराज, सारे जमाने के लिए टकसाल पाकिस्तान। दोबारा कहना या खुदा गैबी खजानों से तू गर्दे सरफराज, सारे जमाने के लिए टकसाल पाकिस्तान हो। और या खुदा इस कदर हो जाए हम सीना सफर, या खुदा इस कदर हो जाए हम सीना सफर, या खुदा इस कदर हो जाए हम सीना सफर, आलम इस्लाम की ये हाल पाकिस्तान हो। इस्लाम की हाल पाकिस्तान, या खुदा इस कदर हो जाए हम सीना सफर, या खुदा इस कदर हो जाए हम सीना सफर, आलम इस्लाम की ये हाल पाकिस्तान। या खुदा दुश्मन के ख्वाबों की गलत ताबीर है, या खुदा दुश्मन के ख्वाबों की गलत ताबीर हो, या खुदा दुश्मन के ख्वाबों की गलत ताबीर हो। बदमस्त हाथी के लिए एक जाल पाकिस्तान हो, बदमस्त हाथी के लिए एक जाल पाकिस्तान, बदमस्त हाथी के लिए। हाँ, या खुदा दुश्मन के ख्वाबों की गलत ताबीर हो, बदमस्त हाथी के लिए जाल पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई जापान में मुकीम हैं उनको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। माह सयाम है और आप सबको रमज़ान की बरकतें नसीब हों, अल्लाह मियाँ का फजल व करम नसीब हो। साथ साथ इस बाबरकत महीने में हमारा यौम आज़ादी भी मना रहे, सब दोस्तों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद हो। मैंने आज के यौम आज़ादी के मुनासबत से जब मैं दोस्त जो इधर हाजिर थे उनको एक ही पैगाम दिया है कि हमें यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको सख्त ज़रूरत है अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की। इस वक्त तक जो 11 मार्च से लेके अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हैं उन्होंने मेरा सफ़ीर की हैसियत से सर बुलंद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसी बुलंद सर के साथ चलते रहे, मेरी कम्युनिटी भी साथ चलती रहे। सिर्फ जो मुझे अफसोस होता है वो ये है कि अभी तक भी रंजिशें जो हैं वो कायम हैं। तो ये बाबरकत महीने में मैं इस्तदा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कम्युनिटी से कि अपने रैंक्स में आपस में इत्तेहाद पैदा करें और मिलजुल के काम करें। मिलजुल के काम करने में बरकत भी है, अल्लाह के रज़ा भी शामिल होगी और इंशाअल्लाह कम्युनिटी के लिए बेहतरी होगी। इसमें कम्युनिटी की बेहतरी है, सफारत खाने की बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।